اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ وقال الآخر: ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وقال الآخر: ولله ما في السماوات وما في الأرض۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، یوں تو کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، شمس و قمر ہے، کوئی بھی چیز میرے رب نے پیدا کی ہے وہ ہر چیز میرے رب کی ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس معاملے کے اندر بے شمار قرآن پاک کے اندر یہ آیتیں بھی نازل کی ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر 2 آیتیں ہیں، دونوں کے اندر رب نے 3 مرتبہ یہی بات کہی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ دوسری آیت شروع کرتے ہوئے بھی اللہ پھر کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان کے اندر ہے سب کا سب اللہ کا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی رب العالمین نے نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے خاص طور پہ اس چیز کے مقام کو بڑھانے کے لحاظ سے، اس کے فضائل کو بڑھانے کے لحاظ سے، اس کے مناقبت کو بڑھانے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پہ اونٹ جتنے بھی ہیں سارے اللہ کے ہیں، اونٹنیاں جتنی بھی ہیں اللہ کی ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی تھی، رب العالمین اس کے متعلق فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا بیت اللہ، جتنی مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بالخصوص کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح جتنا بھی مال ہے یہ اللہ کا ہے، حلال روزی کمانے کے بعد جو بچت آتی ہے اللہ کہتا ہے بقیت اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا بقیہ ہے۔ اور چوتھے مقام پہ اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ بالخصوص کہتا ہے وعباد الرحمن، میرے بندے خاص طور پہ وہ ہیں جو میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس چیز کی فضیلت کو بڑھانے کے لحاظ سے اپنی طرف اس چیز کی نسبت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح اور چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لحاظ سے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے شہر اللہ المحرم، اللہ کہتا ہے مہینے سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے محرم میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت کو بڑھانے، نسبت اپنی طرف کر کے اس کے فضائل کو بڑھاتے ہوئے، اس کے مناقب کو بڑھاتے ہوئے، اس کی تقریم کو بڑھاتے ہوئے فرمایا شہر اللہ المحرم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے تو سارے 12 کے 12 مہینے ہی اللہ کے ہیں، دن اور رات اللہ کے ہیں۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دنوں کے اندر نصیحت کیجئے۔ اللہ دن تو سارے تیرے ہیں، تو نے ہی دنوں کو بنایا ہے، تو نے ہی راتوں کو بنایا ہے۔ اللہ کے خاص دن وہ ہیں جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہوئے مجرموں سے ان کو نجات دی تھی، اور مجرموں کو پکڑ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ذکرہم بایام اللہ، ان کو میرے دنوں کے اندر نصیحت کیجئے۔ تو یوں محسوس ہوا کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر لیں تو اللہ اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔
آج کے اس مختصراً خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر شہر اللہ المحرم کے متعلق، اس کی فضیلت، اس کے اندر کی جانے والی بدعات، اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق بیان سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم کا مہینہ یہ شکرانے کا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قرابت داری کا۔ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور پھر فرمایا آئندہ سال آیا تو ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے زندگی نہیں دی، اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ شکرانے کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا ہے، مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، ان کا خصوصاً احترام کرنا ہے، ان کے اندر اللہ کی بندگی احسن طریقے سے کرنی ہے۔ جو گناہ تم عام دنوں میں کرتے ہو ان دنوں کے اندر بالخصوص تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گھوم کے اپنی اصل پر آ گیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور دوسرے قبائل نے ان حرمت والے مہینوں کی گنتی کے اندر اپنی مرضی سے رد و بدل کر رکھا تھا۔ جس کا دل چاہتا وہ کسی مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتا، کوئی کہتا تو ذی الحجہ کو حرمت والا بنا دیتا، اور کسی کا دل چاہتا تو رجب کے مہینے کی بجائے کسی اور جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ کسی اور مہینے کو حرمت والا قرار دے کے اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دیا کرتا تھا۔ تو نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لوگوں زمانہ گھوم کے اپنی اصل پر آ گیا ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور درمیان کے اندر جا کے رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم کو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 بڑے بڑے کام کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو محرم کے مہینے میں قبول کی، 10 محرم والے دن کو اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، 10 محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو فرمایا یہ شکرانے کا مہینہ ہے، اللہ کا اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا بھی جو محرم کا مہینہ تھا اسی کے اندر ہجرت کا پلان بنا تھا، اور پھر آگے جا کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ جو شکرانے کا مہینہ ہے، جیسے ہی ہمارے اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ مہینہ اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب سی لہر دوڑ پڑتی ہے، ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ اہل کفار کی سازشوں سے ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب سا تماشا بن جاتا ہے۔ یہودیوں کے جو بنائے ہوئے مہینے ہیں، انگریزی مہینے ہیں، یہاں تلک کہ دسمبر کے آخری ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر لی جاتی ہے، اور جنوری کے چڑھتے ہوئے سورج کی تصویر لی جاتی ہے، اور خوشی منائی جاتی ہے کہ نیا سال طلوع ہوا ہے، نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی مہینے کی سازش کرتے ہوئے جیسے ہی یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے،
تو ہر طرف ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھنے کو نظر آتا ہے، شوق کے اندر چلا جاتا ہے ہر انسان۔ میڈیا کیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر انسان کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ہر انسان پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کا تماشا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سوگ کا مہینہ کس طرح ہو گیا؟ اس مہینے کے اندر نوحہ اور ماتم کیسے آ گیا؟ پوچھنے پر بتلایا جاتا ہے اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر شہادتوں کے اوپر جائیں تو پھر تو کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، جس دن کوئی نہ کوئی صحابی اس دنیا سے رخصت نہ ہوا ہو۔ تو پھر ایک ہی صحابی سے عقیدت رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ اس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ریحانتان فی الدنیا، فرمایا یہ حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے دونوں پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو منبر پر بٹھایا، کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر، اور نبی علیہ السلام حضرت حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ پھر معاملہ آیا تھا جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی صلح کروائی تھی۔ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کم نہیں ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک صحابی نے بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور بعد میں کہنے لگے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے عرش والے تو ان سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں کندھے پر حضرت حسن اور بائیں کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے لے کے نکلے۔ رستے کے اندر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے بندے میں محبت کرتا ہوں، من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب ہیں، وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ہے۔ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی شہادت کے اوپر، ان کی وفات کے اوپر یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کم ہے؟ جن کو حضرت فاطمہ جیسی عظیم خاتون کا خامد ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے، کیا وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا، کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شرم اور حیا کی کیفیت یہ ہے کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جن کو دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا،
کیا وہ بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے؟ مظلومانہ شہادت نہیں ہوئی تھی؟ ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر قید نہیں کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ باغیوں نے بڑی سازشیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہادت ہوئی۔ کیا ان کی شہادت پہ نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے، یہ شہادت کا منصب ہے ہی ایسا جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ دعا کی ہے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر شہید کر دیا جاؤں، اللہ پھر تو مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندگی دے، پھر میں تیرے رستے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں۔ یہ مقام ہی ایسا ہے جس کے شہادت کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہونے والے کے متعلق اس طرح یہ سب کچھ کرنا، دین اسلام نے اس بات کی کوئی رخصت نہیں دی ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، غزوہ احد ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ہر چیز کو اتار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں کو بھی کاٹ دیا، آپ کی ناک کو بھی کاٹ دیا، آپ کے کانوں کو بھی کاٹ دیا، آپ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پیچھے منہ کر کے دیکھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ کسی نے بتلایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، یہاں تلک کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفیت دیکھ کے برداشت نہ کر پائے۔ دیکھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھپھی بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، فرمایا پھپھی جان رک جائیے، لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ظالموں نے کوئی حصہ بھی پورا نہیں چھوڑا، ہر چیز اتار دی ہے، مسئلہ کر دیا ہے لاش کا۔ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف میرے بھتیجے نہیں بلکہ امام الانبیاء بھی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے اوپر آ کے نوحہ اور ماتم کروں گی، اپنے گریبان کو چاک کروں گی، واویلا کروں گی، رو دوں گی، تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے۔ میں تو اپنے بھائی کی لاش کو اس انداز کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بہنیں اپنے بھائیوں کے سر لے کے اللہ کے پاس حاضر ہوں گی کہ اللہ میرا بھائی تیرے رستے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا تھا، اور میں کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں پہنچوں گی تو میں کہوں گی اللہ بہنوں کے بھائیوں نے تو صرف سر کٹائے تھے، اللہ میرے بھائی نے تو تیرے رستے کے اندر اپنا انگ انگ کٹوا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دکھ نبی علیہ السلام کو پہنچ سکتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سپورٹ کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اتنا دکھ والا منظر تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیا نبی علیہ السلام نے رونے کی اجازت دی؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس طرح واویلا کرنے کی اجازت دی تھی؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے پہلے ہی بتلا دی ہے، اے لوگو میں تمہیں آزماؤں گا، مالوں کی کمی کے لحاظ سے، تمہاری جانوں کے نقصان کے حوالے سے، پھلوں کی کمی کے لحاظ سے، میں مختلف انداز کے اندر تمہاری آزمائش کرتا رہوں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کر جائے گا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیجئے، کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن کوئی صحابی شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہوا ہو۔ یہ کیا پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کو دکھلایا جا رہا ہے جس وجہ سے یہ سارا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ عقیدت، یہ سب کچھ
یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کو۔ قرآن اور حدیث نے ہماری کس طرف رہنمائی فرمائی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں کہتا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر 4 گناہ ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے تھے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا، لوگ اپنے حسب و نسب پر بڑا فخر کریں گے۔ نمبر 2، کسی کے نسب کے اندر تان زنی بہت کریں گے۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کریں گے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ گیا تھا اس لیے بارش نازل ہوئی ہے۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان اس طرح کامل نہیں رہے گا جس طرح ایک مومن انسان کا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا میری امت کے اندر نوحہ رہے گا، ماتم کرنے والے رہیں گے۔ اگر نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت، اپنے گریبان کو چاک کرنے والی عورت جب تک دنیا کے اوپر معافی مانگ کے نہیں جاتی، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لیتی، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس عورت کو عبرت بناتے ہوئے اللہ اس کو تارکول کی قمیض پہنائے گا جو خارش زدہ ہوگی، اللہ ساری کائنات کے اندر اس کو عبرت بنا دے گا۔ فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس انسان کا ہمارے ساتھ کہیں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، تکلیف کے وقت اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اور اپنی زبان سے جاہلیت والے الفاظ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خواب آیا۔ حیات القلوب کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے۔ کہتی ہیں ابا جان میں نے رات کے وقت ایک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹا کیا؟ فرمایا ایک عورت ہے، اس کا سر کتے جیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے آگ داخل ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابا جان اس عورت کا کردار کیوں ہے، اللہ نے اس کو یہ سخت ترین سزا کیوں دی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس کے اندر 2 باتیں تھیں، ایک یہ نوحہ اور ماتم کرنے والی تھی، اور دوسرا یہ لوگوں پر حسد کرنے والی تھی۔ اتنی سخت وعید، کھلی احادیث، یہ سارے معاملات، ساری باتیں کھل کے قرآن اور حدیث نے بیان کر دی، اور پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کی باتوں کے اوپر آ کر اپنا ایمان گوا بیٹھے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ قریب المرگ ہے، بے ہوشی طاری ہوگی، گھر والے نے سمجھا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ کی گود کے اندر آپ کا سر تھا، اور غشی کی حالت میں وہ بول نہ سکے، لیکن جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو بیوی اونچی اونچی اس نے رونا دھونا شروع کر رکھا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اس انسان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا تھا۔ یہ جو تم نے میرے اوپر رونے دھونے والا کام شروع کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برات کا اظہار کیا ہے، لہٰذا میں بھی تجھ سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میری لاش کے اوپر تم اس طرح رو دو گے، میرے اوپر اس طرح تم ماتم کرو گے؟ ذرا حقیقت کو پہچانیے بھائی جان، یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اور یہ شروع کرنے والا کون تھا؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین۔ دور تک دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو ایسا منظر نظر نہیں آئے گا۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کون شروع کرنے والا ہے؟ تاریخ اسلام کی کتاب ہے اکبر نجیب، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے اس معاملے کو شروع کرنے والا معزول الدولہ 352 ہجری کے اندر اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے 10 محرم والے دن اس نے کہا سارے دکانیں بند کر دو، سارے ہی معاملات ختم کر دو، کوئی کسی کام کے اوپر نہیں جائے گا، سارے ہی کالے رنگ کا لباس پہن کے باہر نکل آؤ۔ عورتوں کو کہا کہ وہ اپنے بال کھلے چھوڑ دیں،
اس طرح یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور ایک سال، دوسرا سال، تیسرا سال، آئندہ آنے والا ہر سال اس کے اندر اس معاملے میں ان کو پذیرائی ملی، اور سادہ لوگ مسلمان بھی ان کا حصہ بنے، اور یہ 352 ہجری سے شروع ہونے والا یہ معاملہ، یہ فتنہ آج تلک روا دوا ہے، اور اس کے اندر برتری ہی آ رہی ہے، اس کے اندر کمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دین تو پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، دین تو پہلے ہی مکمل تھا، اس کے اندر تو ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر کمی کر لے یا اس کے اندر زیادتی کر لے، کوئی ایک حرف اس کے اندر اضافی نہیں کر سکتا، کوئی ایک معاملہ پڑھا نہیں سکتا، کوئی ایک چیز کی وہاں سے کمی نہیں کر سکتا۔ پوری امت ہی سوگ کے اندر چلی جاتی ہے، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے ساری قوم ہی سوگ کے اندر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی جان؟ کیوں اس طرح کا معاملہ ہے؟ گانے بند، خبریں سنانے والی خواتین پردہ لے کے بیٹھیں گی، پردہ کر کے بیٹھیں گی، کپڑا سر پہ لے کے بیٹھیں گی، گانے بجانے والے اپنے آپ کو منع کر دیں گے، روک دیں گے، گانا گانے والے بند کر دیں گے، گانا سننے والے گانا سننے سے رک جائیں گے، برے کام کرنے والے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ عام دنوں کے اندر کرنا چاہیے اور اس دنوں کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ جو کلی طور پہ چیزیں ہیں اللہ نے ان سب کاموں کو حرام قرار دیا اور ان کاموں سے منع کیا ہے، لیکن بالخصوص ان ایام کے اندر آ کے اور بندہ اپنے اوپر سوگ کو لاگو کر لے، یہ سوگ کی کیفیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ سیدہ ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی۔ خوشبو جو خواتین لگاتی ہیں میک اپ کے لحاظ سے، اور خوشبو یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی بس کلر ہوتا ہے، اپنے رخساروں پر لگایا، اپنے بازوں پر لگایا، اور لوگوں سے، خواتین سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، یہ بات یاد رکھو، مجھے اس طرح کی چیز لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں تمہارے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مردے کے اوپر سوگ کرے۔ ہاں، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، اس کے علاوہ اس کا سوگ ختم ہو جائے گا، وہ اپنی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی الاسلام 8 سال زندہ رہے۔ کیا نبی الاسلام نے 100 کا مہینہ منایا شوال کو؟ آپ کا چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے غزوہ موتا کے اندر۔ بڑا دکھ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا تھا، نبی علیہ السلام نے بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمادی الاولیٰ مہینے کو حرمت والا قرار دیتے ہوئے، یا نبی علیہ السلام نے اس کو 100 کا مہینہ قرار دیا تھا؟ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یعنی وفات کے بعد 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ امام حسین کی شہادت نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو اسلام تو 50 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تلک آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اب اس دین کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ سو کی کیفیت تو یہ ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے،
3 دن گزرنے کے بعد خوشبو آتی ہیں اور لگاتی ہیں، کہتی میں نے یہ اس لیے کام کیا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ 3 دن کے بعد بھی مردے کے اوپر سو کرے، اس بات سے نبی اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ سو کبھی بھی نہیں ختم ہو رہا، یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں ایسے کاموں کا نہ حصہ بنیے گا۔ سادہ لوگ مسلمان اس کام کے اندر بڑے ہی تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سادہ لوگ مسلمانوں کے اوپر دکھ ہوتا ہے وہ بھی ان کا حصہ بن رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، جوس پلائے جاتے ہیں، شربت بانٹے جاتے ہیں، کھیریں بانٹی جاتی ہیں۔ مطلب کیا، مقصد کیا؟ بھائی جان آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ان بیچاروں کو پانی نہیں ملا اور تم پانی کی سبیلیں لگا رہے ہو۔ اگر ان کو پانی نہیں ملا تو کم از کم تم بھی بھوکے رہو، تم بھی سارا دن پانی نہ پیو۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ اور رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین مہینے کے روزے کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے بعد جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے شہر اللہ المحرم 10 محرم کا روزہ رکھا۔ نبی تو روزہ رکھے اور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھے، اور ہم امتی ہو کہ نبی الاسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو پانی اور جوس پلاتے ہیں۔ کیا یہ کرتے نہیں لوگ؟ سارے کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ، حضرت حسین کی نظر و نیاز کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منگتا بنا کے لوگوں کو بیچتے ہیں، سبز رنگ کے جبے پہنا کے، بال کٹوا کے، ایک لمبی لٹ چھوڑ کے، محلے کے اندر گھروں کے اندر سے بچوں کو بیچتے ہیں، جاؤ مانگو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم منگتے ہو۔ پوچھا جائے بھائی جان آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ جی ہمیں اللہ نے بڑی دیر بعد اولاد دی ہے اور اس کے اوپر مصیبت نہ آئے، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، یہ کسی مصیبت کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نے منگتا بنایا تھا؟ بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی اولاد کو اپنے نانا کا منگتا بنایا تھا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اور لوگوں تم سارے منگتے ہو تو اس خالق اور مالک کے ہو۔ لوگوں نے یہ بھی اس مہینے کے اندر کام کرنا شروع کر دیا۔ کیوں ہم بھائیوں ان چیزوں کا حصہ بن رہے ہیں؟ شادی بیاہ کے اوپر پابندی لگا دی، کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، کوئی تعلقات قائم نہ کرے، کوئی خوشی کے اندر شامل نہ ہو، کوئی ایسا کام کرے گا وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائے گا، حضرت حسین اس کے اوپر ناراض ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال محرم الحرام مہینے کو گزارا، اگر ایسا کوئی مسئلہ بننا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتلا سکتے تھے کہ نہیں؟ اس لیے میری سارے بھائیوں سے گزارش ہے بھائی جان، یہ ٹھیک ہے یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح ہم نے پچھلے 2 مہینے گزارے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ۔ کوئی فرق نہیں ہے ان مہینوں کے اندر۔ ان بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے گا، ان حرفات سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، تو کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں عزت اور مقام پائیں گے، اور اگر آج ہم نے اپنے ایمان کو اور عقیدے کو نا محفوظ رکھا تو اللہ کی ہاں کل قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے؟
اس لیے اس مہینے کے اندر ٹھیک ہے ہماری عقیدت ہے، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ یہ سارے اللہ کی توفیق سے جنتی انسان ہیں، اور یہ حسن و حسین نوجوانوں کے کل قیامت والے دن جنت کے اندر سردار ہوں گے۔ ہم کسی کی فضائل کے اندر، مناقبت کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی، ہم ساری فضیلتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی کہیں کہ کوئی بات تو نہیں، یہ کوئی دکھ تو نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کچھ اور میں کچھ کروں، نبی اس کام سے روکے میں اس کام کو کروں۔ یہ بھی تو دین اسلام نے اس کی رخصت نہیں نہ دی ہے۔ اور دین کے اندر سختی کرنا، نہیں اس مہینے میں تم نے یہ کرنا ہے، اس مہینے میں تم یہ کرنا ہے، دین اسلام نے تو سختی سے منع کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک انسان کو دیکھا، اس کے ناک کے اندر رسی ڈالی ہوئی تھی، ایک نوجوان نے اس کی رسی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں اس کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہوگا تو مجھے تم اس طرح پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی رسی کو کاٹا، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چکر لگواؤ۔ دین اسلام نے سختی کو برداشت نہیں کیا، اور اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ دھوپ کے اندر کھڑا تھا، فرمایا اس کو بٹھا دو، فرمایا اس کا نام بنو اسرائیل ہے، اس نے منت مانی ہے، یہ دھوپ کے اندر ہی کھڑا رہے گا، کبھی چھاؤں کے اندر نہیں جائے گا، یہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ ہی یہ بیٹھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑو، اس کو چھاؤں کے اندر کرو اور اس کو بٹھا دو، اور رہی بات کھانے پینے کی تو اس کو کہو روزہ مکمل کرے۔ دین کے اندر ذرہ برابر بھی سختی نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے محرم کے اندر شادی کو روکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے خوشیوں کے اوپر پابندیاں لگانے والا محرم کے مہینے میں؟ جب دین اسلام نے اس چیز کی رخصت دے رکھی ہے، دین ہے ہی دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے اندر کوئی پابندی نہیں تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، یہ شکرانے کا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 10 محرم کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ میرا رب معاف فرمائے گا۔ اس کی تو فضیلت یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسری حرامات کا حصہ بنیں اور ثواب کی نیت پر یہ سب کچھ کریں، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور اپنی کہہ لیں کہ توانائی بھی صرف کرے گا، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے گا اسی کا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محرم الحرام کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس کی حرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، کیونکہ اکثریت اس معاملے کے اندر جو حصہ بننے والے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے اگر ان تک کوئی پیغام آئے وہ آگے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھائیو، اگر کوئی ایسی حدیث آئے، ایسا معاملہ آئے، پہلے اس کی تحقیق کریں اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں، اگر نہیں تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کا حصہ نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کہنے کے اوپر کوئی بندہ کام کر لے اور کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ اس مہینے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل اور مناقب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے اندر کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ نہ اس مہینے قبرستان جانا ہے، نہ وہاں مٹی ڈالنی ہے، نہ قبروں کے اوپر جا کے اس طرح گروہ در گروہ جا کے مٹی ڈالنی ہے، نہ یہ مینا بازار والا معاملہ، ایک شادی والا معاملہ وہاں بن جاتا ہے۔ لوگ فیشن کر کے وہ خواتین وہاں پہنچتی ہیں اور یہ سارا منظر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جب مرضی دعا کرے، جب مرضی قبرستان جائے، اور بالخصوص اس طرح خاص وقت کر کے جانا، خاص دن کے اندر جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں دی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے خواتین کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی، اور وہ اجازت اسی بنا پر دی تھی
کہ تم باپردہ شریعت کے مطابق قبرستان جا سکتی ہو، اگر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے تم نہیں تو پھر تم قبرستان نہیں جا سکتی۔ اسی لیے نبی الاسلام نے پابندی لگائی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کی حرفات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔